بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 53 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ یہ کچھ آیات مبارکہ ہیں تو ان کا شان نزول یہ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ یہودی لوگ جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ حسد کرتے تھے اور بعض اوقات حسد کے مارے وہ غلط باتیں بھی کہہ جاتے تھے۔ تو کیونکہ حسد تھا نا، جب آدمی کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو پھر انسان غلط باتیں کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا جی یہ جو نبی ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ میں عاجزی کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، انہوں نے 9 شادیاں کی ہیں تو ان کا کام شادیوں کے سوا اور ہے کیا؟ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور یہ باتیں جو تھیں نا یہ صرف اور صرف انہوں نے حسد کی بنیاد پر کی۔ حالانکہ وہ جو جانتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو مانتے تھے یہودی لوگ، ان کی 100 شادیاں انہوں نے کی تھیں، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی 1000 سے زیادہ تو ان کے نکاح ہوئے تھے، ان کی بیویاں 1000 سے بھی زیادہ تھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اعتراض والی بات تھی نہیں، لیکن انہوں نے صرف حسد اور بغض کی وجہ سے اس طرح کی بات کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ نبوت اور اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کیونکہ ساری کائنات کی بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے نا، تو تقسیم بھی اللہ ہی کرتے ہیں، رزق بھی اللہ تقسیم کرتے ہیں، نبوتیں بھی اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں، کسی کو علم عطا فرماتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے، اور دوسری جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں ہوتے نا بادشاہت تو یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو لکیر سے بنی ہوتی ہے نا اتنی چیز بھی کسی کو نہ دیتے یہودی لوگ، اتنے بخیل اور کنجوس ہیں۔ مطلب ہے کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو لکیر پڑی ہوتی ہے نا، تو جب عرب والے کسی چیز کو بہت زیادہ کم تعداد میں بیان کر کہتے تھے کہ یار یہ تو چیز اتنی ہے جتنی کھجور کے گٹھلی کے درمیان میں لکیر پڑی ہوتی ہے، نہیں سمجھا، یعنی بہت کم تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس ہوتی نا کائنات کی سلطنت، بادشاہت، اختیار ہے تو یہ تو کسی کو معمولی سی چیز بنا دیتے، اتنے بخیل اور کنجوس ہیں یہ یہودی لوگ، اتنے بخیل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا فضل جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، تو یہ تو حسد والی بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے اللہ پاک نے اس میں کتابیں بھی ان لوگوں کو عطا فرمائی، یعنی نبی بنا کے ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے حکمتیں بھی عطا فرمائی، یعنی علوم بھی عطا فرمائے، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑے بڑے بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوتیں بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمائے، اور ساتھ اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک لڑی وہ ہے جو اسحاق علیہ السلام سے آگے چلی ہے، اور اس میں یہ سارے انبیاء داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دیگر جو نا ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے تو یہ اس لڑی کے اندر آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو دوسرے ان کے بیٹے ہیں، دوسری لڑی جو چلی اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس لڑی میں نبی تو کوئی نہیں آیا، لیکن آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی لڑی میں سے اپنے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو ادھر ہزاروں انبیاء ہیں اور ادھر ایک نبی ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ تو اس میں تو حسد کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہودی بھی مانتے ہیں نا، کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو اس میں تو حسد والی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے تو وہ بھی شاید ہماری لڑائی کے اندر آ جائیں، لیکن فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ پاک کس کو اپنا فضل عطا فرماتے ہیں اور کس کو عطا نہیں فرماتے۔ اور ویسے بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی ناقدری کی کہ بلکہ خود یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، قرآن پاک میں موجود ہے جی۔ تو کچھ انبیاء کو نعوذ باللہ جھٹلا دیا اور کچھ انبیاء علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ انہوں نے اس اللہ پاک کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی، اور پھر بنو اسماعیل کے اندر اللہ پاک نے آخر میں جا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو میرے بھائیو جو آدمی حسد کرتا ہے نا وہ اپنے نقصان کرتا ہے۔ دیکھو نا یہودی اس وقت سے لے کر آج تک حسد کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، دین اسلام سے بھی، مسلمانوں سے بھی، لیکن کس کا نقصان کرے بھائی؟ اپنی ہے نا۔ حسد کرنے والا بندہ کیا کرتا ہے کہ میرے بھائیو اندر سے کڑتا رہتا ہے، کیونکہ حسد کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے رشک
کہ بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت بھی برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، یعنی یہ جائز ہے۔ یعنی رشک کرنا، غبطہ جس کو بولتے ہیں، یہ تو جائز ہے، لیکن حسد جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو یہودیوں نے حسد کیا میرے بھائیوں، تو آج دنیا میں مار کھا رہے ہیں اور قیامت تک مار کھاتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک کوئی درخت بھی اور کوئی پتھر بھی اور ان کو کوئی دیوار بھی، کوئی جگہ بھی ان کو اپنے جناب وہ ان کو پناہ نہیں دے گی، اور ہر ایک جگہ سے پکڑ کے ان کو مجاہدین ماریں گے اور قتل کریں گے۔ تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ تو بڑا ان کا جرم کیا؟ حسد میرے بھائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، ہے جی۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں ضائع کرنا، سوائے اس کے کہ دل کے اندر پریشانی بڑھتی رہتی ہے جی۔ جس سے بندہ حسد کرتا ہے اس کے بارے میں غصہ اور بغض دل میں وہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا تو وہ پریشان ہی رہتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ تو دنیا کے اندر بھی پریشانی اور آخرت کے اندر بھی پریشانی، لہذا حسد یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں غبطہ جائز ہے، رشک جائز ہے، اور باقی نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی تمنا یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی انبیاء کو کتابیں عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، ملک عظیم بھی انہیں عطا فرمایا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں تو اس میں کون سی ایسی حقیقت والی بات ہے؟ دیکھو نا، کئی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، اگرچہ وہ ظاہری طور پر عام لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، لیکن اگر غور کریں تو بہت بڑی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی آپ کو بھی، حتیٰ کہ جانور بھی آپ کی بات مانتے تھے، ہیں جی، درندے بھی، اور ہر مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر مخلوق جانتی اور پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے، ہیں جی۔ تو اس وجہ سے کتنے مخلوق دوسرے ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے آپ کی بات مانی، نہیں سمجھ آئے؟ سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت چلتی تھا میرے بھائیوں ہوا کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جنات کے اوپر۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پتھر کیا ہے میرے بھائیوں؟ پتھر، تو وہ بھی بول کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں جی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی، جانور بول کے آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، درختوں کو آپ اشارہ کرتے ہیں تو زمین پھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے اللہ نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی ہے جی۔ تو صرف یہ ہے کہ وہ جو ظاہری چیز ہوتی ہے نا، مال، اسباب، پیسہ ہے جی، سونا چاندی، تو وہ خود نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لے آئے ہیں جی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دیگر حضرات، انہوں نے حقیقت کو مان لیا، تسلیم کر لیا میرے بھائیوں، ایمان لے آئے۔ تو دیکھو نا آج ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے اور پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی انہیں دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا کہ پہلے بھی انبیاء کو انہوں نے مانا، پہلے کتابوں کو بھی مانا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس دین سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے رکے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جو بھڑکنے والی آگ ہے نا، شعلے مارنے والی، جوش مارنے والی آگ ہے، ان کی سزا کے لیے وہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دنیا میں انہیں کوئی سزا نہ بھی ملے ہیں جی تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جیسے کئی ادوار ایسے آئے ہیں جی، تو ہم نے تو پڑھا تھا ابھی، اللہ کا شکر ہم نے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھ لیا کہ پہلے کچھ ایسے ادوار آئے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہودی تو پوری دنیا پر غالب آ گئے، نہیں سمجھتا ہے۔ اب اللہ پاک نے وہ ساری جاگ مٹا دی، ختم کر دی، اب دنیا کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ تو درمیان میں جب ان کا کچھ عروج ہوتا تھا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ یار ان کو تو سزا نہیں ملے گی، تو اس لیے ساتھ کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا اگر دنیا میں انہیں سزا نہ بھی ملے، وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، وہ جو شعلے مارنے والی آگ ہے، وہ جو بھڑکنے والی آگ ہے، وہ جو جوش مارنے والی جہنم ہے نا، ان کو سزا کے لیے وہی کافی ہے جی۔ دنیا کی آگ تو زیادہ سے زیادہ بندہ مر جاتا ہے نا، ہے جی، لیکن آخرت کی آگ میں تو بندہ مرے گا بھی نہیں سمجھ آئی؟ وہاں تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا آج کے بعد نہ کوئی جنتی مرے گا نہ کوئی جہنمی مرے گا، بس ہمیشہ کے لیے یعنی اسی کے اندر رہنا ہے جہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ اگر انہیں دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت میں سزا ضرور ملے گی۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جو باتیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ام لہم نصیب من الملک، کہ اگر ان کے لیے کوئی بادشاہت میں سے کچھ حصہ بھی ہوتا نا، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو کوئی معمولی چیز بھی نہ دیتے، لوگوں کو معمولی چیز بھی نہ دیتے، اتنے بخیل اور اتنے کنجوس ہیں کہ نیکی کی راہ میں مال نہیں لگاتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ پاک نے لوگوں کو عطا فرمایا اپنا فضل، اللہ نے اپنا فضل یعنی نبوت عطا فرمائی ہے جی اللہ تعالیٰ نے، تو اس بنا پر حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ،
بس تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی، ان کے خاندان میں بھی نبی آئے ہیں جی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی ہیں جی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بس ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، اس دین پر، اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ وہ ہیں جو رکے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آئی، نہیں ایمان نہیں لا رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے، جو بڑی بھڑکنے والی ہے، جوش مارنے والی ہے، شعلے مارنے والی ہے، ان کی سزا کے لیے وہ جہنم کی آگ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔